اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد تشیع کے عنوان کے تحت توحید کا بیان اور پھر توحید کے ذیل میں خدا کی صفات۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کی حقیقی ثبوتی صفات جنہیں کمال اور جمال کی صفات کہا جاتا ہے، مثلاً علم، قدرت، بے نیازی، ارادہ، حیات خدا کی عین ذات ہیں، اس کی ذات سے الگ اور اضافہ نہیں ہے۔ ان کا وجود خدا کی ذات کا ہی وجود ہے۔ اس لحاظ سے خدا کی قدرت اس کی ہستی کے نقطہ نظر سے وہی خدا کی حیات ہے، اور خدا کی حیات وہی اس کی قدرت ہے، بلکہ خدا قادر ہے کیونکہ زندہ ہے، اور زندہ ہے کیونکہ وہ قادر ہے۔ خدا کی صفات میں دوئی نہیں ہے، چنانچہ خدا کی تمام کمال صفات اسی طرح ہیں۔ البتہ معنی و مطالب کے لحاظ سے ان صفات میں باہمی اختلاف ہے۔ مثلاً خدا کا علم اس کی قدرت سے الگ ہے، لیکن یہ صفات وجود کی نظر سے ایک ہی ہیں، کیونکہ اگر وہ صفات یا ہستی کے لحاظ سے الگ الگ ہوں اور یہ فرض کر لیا جائے کہ خدا کی صفات اس کی ذات کی طرح قدیم اور واجب ہیں، تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ واجب الوجود بھی بہت سے ہوں، اور پھر خدا کی ذات کی حقیقی وحدت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بات خدا کی وحدانیت کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے۔ خدا کی بعض صفات جو ثبوتی ہیں، اضافی اور نسبی ہیں، مثلاً خدا کی خالقیت پیدا کرنا، رازقیت رزق دینا، تقدم یعنی قدیم ہونا، علمیت یعنی خدا کا تمام مخلوقات کی علت ہونا، یہ دراصل صرف ایک حقیقی صفت میں جمع ہو جاتی ہیں، جس کا مطلب تمام موجودات کے لیے خدا کا قیم ہونا۔ اور یہ قیومیت ایک ایسی اقہری صفت ہے جس سے بہت سی صفات مثلاً خالقیت، رازقیت وغیرہ جو ہیں وہ متنزہ ہوتی ہیں، اور یہ انتزاع آثار اور تناسب کے لحاظ سے ہے۔ خدا کی تمام سلبی صفات کو جلالی صفات بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام صفات خدا کے ممکن الوجود ہونے کی نفی کرتی، یعنی خداوند عالم ممکن الوجود کی صفات مثلاً جسم، کیفیت، حرکت، سکون، بھاری پن، ہلکا پن وغیرہ نہیں رکھتا، بلکہ ہر نقص سے پاک ہے۔ خدا کا ممکن الوجود نہ ہونا دراصل اس کا واجب الوجود ہونا ہے، اور خدا کا واجب الوجود ہونا بھی صفات ثبوتی میں سے ہے۔ اسی طرح صفات سلبی صفات ثبوتی کی طرف پلٹ آتی ہیں، صفات ثبوتی بن جاتی ہیں۔ خدا ہر اعتبار سے ایک ہے، اس کی پاک ذات میں کسی قسم کی کثرت نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ حقیقت میں خدائے واحد مرکب نہیں ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کا عقیدہ بھی حیرت ناک ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کی صفات اس کی ذات پر اضافہ ہیں۔ اس کے نتیجے میں لوگ وجود قدیم کی کثرت کے قائل ہو گئے ہیں، یعنی ان ہی ذات و صفات کو ملا کر ان کے کتنے وجودوں کو قدیم ماننا پڑے گا، اور انہوں نے واجب الوجود خدا کے متعدد شریک ٹھہرائے ہیں، یا یہ لوگ خدا کے مرکب ہونے کے قائل ہو گئے ہیں۔ خدا کو ایک ماننے والوں کے سردار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفِيُّ الصِّفَاتِ عَنْهُ، خدا کے متعلق اخلاص کامل یعنی توحید تنزیہی یہ ہے کہ ہم خدا کے لیے کسی صفت یعنی ذات پر اضافے کے قائل نہ ہوں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1۔ کیونکہ ہر صفت جیسے انسان کے لیے علم یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ اپنے موصوف سے الگ ہے، اور ہر موصوف یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ
اپنی صفت سے جدا ہے، لیکن خدا کے لیے اس طرح نہیں ہے، یعنی اس کی ہر صفت جو ہے وہ عین ذات ہے، اور جو عین ذات ہے وہی حقیقت میں اس کی صفت ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان عقائد کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔